زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقویٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام سرمایہ ملت، یادگار اسلاف، صدر مجلس حضرت قبلہ پیر سید توصیف حسین شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اسلام استاذ العلماء سرمایہ ملت حضرت علامہ ابو ذر خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مجاہد ملت خطیب اسلام مخلصی فی اللہ حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب مزید مجدہ، خطیب اسلام حضرت علامہ قاری عصمت اقبال صاحب، برادر محترم جناب سردار اصغر علی صاحب اور دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور معظم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے. اور ایصال ثواب کی یہ مجالس جو کبھی قل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی چہلم اور 40واں کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی برسی سالانہ یا عرس کے عنوانات سے قائم کی جاتی ہیں، اپنے گزر جانوں والے کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ خطیب اسلام برادر عزیز
محب و مشفق حضرت علامہ قاری محمد شفاقت صاحب کی خالہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انتہائی عقیدت اور محبت سے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور حضرت علامہ قاری محمد شفاقت صاحب اور محترم محمد رمضان صاحب اور ان کے جملہ معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کے نتیجہ میں محترمہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ اپنی رضائیں اور رحمتیں عطا فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں مقامات علیہ سے نوازے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت ہے، میری امت پہ اللہ رب العزت نے رحمت فرما دی ہے۔ گزر جانے والوں کو جو مرحوم کہا جاتا ہے تو یہ تصور اسی حدیث سے لیا گیا ہے کہ حضور نے پوری امت کو امت مرحومہ فرمایا، امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت۔ اصحاب رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے، یعنی کس طرح اللہ نے آپ کی امت پہ رحمت فرما دی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میری امت پہ اللہ نے اس طرح کرم فرما دیا ہے، تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، گناہ گار لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے اور حشر کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے ہیں کہ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے اور اٹھیں گے تو معاف ہوں گے، تو قبروں میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں جا کے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، صدقہ و خیرات نہیں کیا، تو پھر قبروں میں لیٹے لیٹے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ اب سننا توجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ گھر پیچھے وہ فوت شدگان اپنے بھائی نہیں چھوڑائے تھے، بیٹے نہیں چھوڑائے تھے، ماں باپ فوت ہوئے تھے تو اولاد نہیں چھوڑائے تھے، اپنی برادری اور اپنے دوست نہیں چھوڑائے تھے، تو وہ جب نماز کے آخر میں عرض کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مولا مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور سب مومنوں کو بخش دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ دعا مانگتے تھے نا پچھلے کہ سب مومنوں کو بخش دے، تو پچھلوں کی دعاؤں سے اگلوں کے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ اب یہ بیکار عمل نہیں ہے، آج چونکہ اہل سنت کے جو مسلمات ہیں اور معتقدات ہیں ان کے بارے میں بھی تشکیک اور شک پیدا کیا جا رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو گزر جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام کنسپٹ یہ ہے کہ موت پہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث یہ سمجھاتی ہے کہ موت پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، موت سے بات شروع ہوتی ہے۔ موت مٹانے نہیں آتی، ختم نہیں کرنے آتی،
صرف دنیا بدلوا دیتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم ایک دنیا بدل چکے ہیں. یعنی مرنے پر ہی دنیا نہیں بدلے، بلکہ اس سے پہلے بھی دنیا بدل چکے ہیں. اور یہ ایک پورا پروسیس ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے. وہ ہمارا نقش اول تھا جب اللہ نے ہماری روحیں پیدا کی. پھر اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. جو ابھی نہیں آئے اس دنیا میں، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ عالم ارواح میں ہے، روحوں کی دنیا میں. تو وہاں سے نکلے تو اس دنیا میں پہنچے. اس دنیا میں جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. پھر اس دنیا سے نکلنا اگلی دنیا کی طرف، اس کا عالم برزخ کہتے ہیں. قبر کی زندگی، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. اور پھر وہ جو اگلی زندگی ہے، اگلی دنیا ہے، قبر کی زندگی اور قبر کا عالم، اس میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے جیسے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. پھر اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں جانا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں یا عالم قیامت کہتے ہیں. اور اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہونا ہے. اور یہاں کا دن کتنا ہے؟ اس کے مقابلے بہت چھوٹا، نہ ہونے کے برابر. اور وہ 50,000 سال کا دن ہے. تو اتنی بڑی دنیا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، پھر اس نے بھی ختم ہونا ہے. اور اس دنیا سے نکل کر پھر ہم نے اگلی دنیا میں جانا ہے، یا عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں. تو ایک پورا پروسیس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. چلے کہاں سے؟ عالم ارواح سے. اب کہاں ہے؟ عالم دنیا میں یا عالم شہادت میں. مر کے کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ میں. وہاں سے کہاں؟ عالم قیامت میں. وہاں سے کہاں؟ عالم جنت میں یا عالم دوزخ میں. یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. پورا میں نے سلسلہ بتا دیا. چلنا کہاں سے ہے، پہنچنا کہاں پہ ہے. کوئی مائی کا لال مجھے سمجھا دے ان مرحلوں میں سے کس مرحلے میں ہم دنیا تو بدلتے رہے، مٹے کہاں پہ ہیں. دنیا بدلتے رہے، ہم مٹے کہاں پہ ہیں. جو کہتے ہیں جی موت مٹانے آتی ہے اور مٹا دیتی ہے. موت مٹانے نہیں آتی ہے، دنیا بدلوانے آتی ہے. اور مرنے کے بعد جس دنیا میں جانا ہے اس کو کون سی دنیا کہتے ہیں؟ برزخی دنیا. برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ. علماء بیٹھے ہیں، برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ. قبر کی زندگی کو قرآن نے کہا پردے والی زندگی. قرآن اور حدیث لفظ ایسے لگا دیتے ہیں نا، ساری بات کھل کے سامنے آ جاتی. یہی تو فصاحت و بلاغت. مرنے کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. اور برزخ کا معنی ہے پردہ. برزخی زندگی، پردے والی زندگی. تو میرا سوال یہ ہے، اگر پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہو رہا تو پھر پردہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ برزخی زندگی ہے نا، پردے والی زندگی ہے. تو اگر پیچھے کچھ نہیں ہو رہا اس کے پردے کے پیچھے، تو پھر آگے پردہ کیوں تان رکھا ہے؟ پھر پردہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر موت مٹا دیتی ہے، قبروں میں کچھ نہیں ہے، پھر پردہ کیوں تان رکھا ہے؟ یہ برزخ کا لفظ بتا رہا ہے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے. تو موت مٹانے نہیں آتی ہے، دنیا بدلوانے آتی. اس دنیا میں ہم کیسے پہنچے ہیں؟ بذریعہ ولادت پہنچے ہیں. اور اس سے اگلی دنیا میں کیسے جانا ہے؟ بذریعہ موت جانا ہے. بس اتنی سی بات. یہ راستہ ہے اگلی دنیا میں نکلنے کے لیے. جیسے حضور نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے.
کیسا بلیغ لفظ استعمال کیا. جسر، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو محبوب حقیقی ہے نا وہ اس پل پہ ملے گا. یاروں نے ملنے کے لیے بھی جگہ مقرر کر رکھی ہوتی ہے نا، جہاں یار ملتے ہیں کوئی نشان کوئی نشانی کوئی جگہ مقرر کر لیتے. تو وہ جو محبوب حقیقی ہے وہ اس پل پہ ملتا ہے. حضور فرما رہے ہیں تو جس پل پہ یار مل جائے وہ موت ہے یا حیات ہے؟ یہ توجہ طلب بات بھائی. جسے پا کر محبوب مل جائے وہ موت ہے یا حیات؟ ہمارے لیے تو یہ ایک تنبیہ کی بات ہے نا کہ موت کا وقت مقرر ہے، بدلتا نہیں ہے، اس لیے اپنی تیاری پوری رکھو. ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے جب آئے گی تو نہ گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. لیکن اسی آیت کو پڑھ کے نا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ولی خوشی سے جھومنے لگتے تھے. اللہ کے عاشق خوشی سے جھومنے لگتے. کیوں؟ اس میں محبوب نے پیغام دیا ہے. موت اس سے ملاقات کا وقت، موت پل ہے جہاں یار ملنا ہے. تو ولی جھومتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار خبر دے رہا ہے کہ میں ملاقات کا ٹائم دے کے ٹائم یاروں کے لیے بدلتا نہیں ہوں. ہم جو ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں نا وہ ٹائم بدلتے نہیں ہیں. جو ٹائم دیتے ہیں اسی پہ یاروں کو ملتے ہیں. اس لیے موت کا وقت مقرر ہے کیونکہ یہ ملاقات ہے اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ. لیکن کس کے لیے ملاقات؟ حضور نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت. موت تحفہ ہے مگر کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن کے لیے جو اللہ کے سچے بندے ہیں اور حضور کے سچے غلام، ان کے لیے موت تحفہ ہے. پھر بڑا بلیغ لفظ استعمال کیا حضور نے، تحفہ. تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. حدیث پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت اس دنیا سے نکالتا ہے نا اپنے بندے کو تو قبر تک پہنچنے سے پہلے تو اسے دو تحفے دیتا ہے. ایک موت تحفہ کے طور پہ اس کو دیتا ہے، اور دوسرا تحفہ کیا دیتا ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان یغفر لجمیع من اتبع جنازتہ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میرے ولی، میرے پیارے محبوب کے سچے غلام، ایک ہے موت تحفہ تیرے لیے، اور دوسرا تحفہ یہ ہے جتنے لوگ تیرے جنازے کے پیچھے چلے میں نے سب کی بخشت کر دی ہے. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. ان یغفر لجمیع من اتبع جنازتہ، جس نے تیرے جنازے کی پیروی کی یعنی پیچھے چلا اس کی میں نے بخشت کر دی. یہ دوسری خوشخبری اور تحفہ دیا جاتا ہے اس کو جو حضور کا غلام فوت ہوتا ہے. تو اب ایمان سے بتائیں کہ جس کی خاطر پیچھے چلنے والے بخشے گئے تو جس کی خاطر ہوا اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ میٹھا نہیں ہے، میٹھا نہیں ہے، اس نے صرف دنیا بدلی. حضرت نظام الدین دہلوی کا جنازہ جا رہا تھا نا تو ہجوم تھا پیچھے بہت بڑا. تو حضرت امیر خسرو تھے اور ایک اور دیوانہ، اس نے آواز دی اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی. آواز دی عاشق نے کہ وہ ہستی جسے دنیا دیکھنے آتی تھی تو نہا دھو کے کس کو دیکھنے جا رہا ہے؟ دیوانے نے آواز دی، عاشق نے آواز دی، مرید نے آواز دی اے وہ ہستی. حضرت نظام الدین دہلوی کا جنازہ جا رہا تھا، محبوب الہی کا جنازہ جا رہا تھا. تو آواز دی انہوں نے اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی روی. اے وہ ہستی جسے دیکھنے دنیا آتی تھی تو کپڑے بدل کے نہ دھو کے کس کو دیکھنے جا رہا ہے؟ تو مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے
کہ آپ کا کفن سے آپ باہر نکل آیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کے اوپر اشارہ کرنے لگے کہ تم مجھے دیکھنے آتے تھے، میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں، تم مجھے ملنے آتے تھے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنتی ہے، لیکن کون؟ جو حضور کے غلام ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ کے سچے بندے۔ ورنہ جو الفاظ میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے کہ جو اس کے نہیں بن کے جیتے، اس کے محبوب کے غلام نہیں بنتے نا، فرمایا ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ لفظوں پہ غور کریں، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ذکر سے مراد شریعت ہے، قرآن ہے، قانون اسلام۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ذکر سے مراد ہے قرآن۔ تو جزاک اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو زندگی گزارتے ہیں شریعت کی طرف پشت کر کے، ماں بہن بیٹیاں بھی سنیں، جو شریعت کی نہیں مانتی ہیں، من مانی کرتی ہیں، جو رب رسول کے چاہے پہ نہیں چلتی، اپنے من کے چاہے پہ چلتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے، ایک سزا تو یہ دیتے ہیں زندگانی تنگ کر دیتے ہیں، اور دوسری سزا کیا دیں گے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے تو ہم ان کی آنکھیں چھین چکے ہوں گے، انہیں نابینا کر دیں گے۔ دو سزائیں دیں گے، ایک تو زندگانی تنگ کر دیتے ہیں اور دوسرا قبروں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے ہوں گے جو قیامت کو اندھے اٹھیں گے، آنکھیں ہی نہیں ہوں گی، قرآن بتا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، شریعت کی طرف پشت کرتے ہیں، ہماری نہیں مانتے، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو حج نہیں کرتے ہیں، اور تاجر ہیں تو ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہماری نہیں مانتے تو ہم ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں۔ اس پر سوال یہ ہوا کہ ہم تو اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کی طرف پشت کر رکھی ہے نا، بڑے بڑے بدماش اور غنڈے لوگ، وہ تو بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے حرام خور آفیسر، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں، تعیش کی زندگی، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، بیگمات کو پارکوں میں لے کے پھرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، مگر بڑی عیش میں ہے اور بڑی موج میں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم زندگی تنگ کر دیتے ہیں، تو ان کی زندگی تنگ تو نہیں نظر آ رہی، وہ تو بڑی موج میں ہے۔ تو سنو امام الانبیاء کے غلام، اصحاب رسول کہتے ہیں کہ یہاں جس زندگی کی بات ہو رہی ہے نا، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ بدماش اور غنڈے لوگ قبر میں آئیں گے تو ہم قبروں کی زندگی تنگ کر دیں گے، کیونکہ اس شکنجے سے بچ تو نہیں سکتے۔ اس سے مراد ہے برزخی زندگی، قبر کی زندگی۔ معیشتاً ضنکا سے مراد کیا ہے؟ قبر کی زندگی ہم تنگ کر دیتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اور یہ خطاب حضور کا اپنی امت کے غریبوں سے تھا، غریبوں کو حضور نے فرمایا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے غریبوں، جن کے گھر میں دین ہے، جن کے گھر میں سجدے ہیں، جن کے گھر میں شرم و حیا ہے، جن کے گھر میں تلاوت، جن کے گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہے، اے غریبوں لا تغبطن فاجرا بنعمتہ، کسی ایسے غنڈے بدماش امیر کو دیکھ کر جس کے گھر میں دولت ہے مگر نبی کی شریعت نہیں ہے، جس کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بال کٹوا کے بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہیں، جن کے گھروں کے مصلی ویران رہتے ہیں، جن کے گھروں میں قرآن الماریوں میں بند رہتا ہے،
گھروں میں فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، شادیوں پہ ڈانس کرواتے ہیں، گانے چلاتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے غریبوں، ایسے امیروں کو دیکھ کر مت حسرت کرنا میں بھی ان جیسا بن جاؤں، اتنی بڑی کوٹھی میرے پاس بھی ہو، اتنا بینک بیلنس میرے پاس بھی ہو، اتنی قیمتی گاڑی میرے پاس بھی ہو، اتنی زمینیں جائیداد بنگلے میرے پاس بھی ہو۔ حضور فرما رہے امت کے غریبوں کو مت حسرت کرنا میں بھی اس امیر جیسا بن جاؤں۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ یعنی النار۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے غریب، تو نے اس بدماش کی بڑی کوٹھی دیکھی ہے، تنگ قبر نہیں دیکھ سکے گا تو اس کی۔ تو نے اس کے بنگلے اور کوٹھی کے قیمتی فانوس دیکھے ہیں، تو قبر کا اندھیرا نہیں دیکھ سکے گا اس کے۔ اے میری امت کے غریب، تجھے نہیں معلوم اس بدماش کا قبر میں آنے کے بعد کیا حشر ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے۔ اس لیے مت حسرت کرنا کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن وہ گزرنی مشکل ہو جائے گی جو قبروں کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اس میں مراد یہ ہے کہ ہم قبر کی زندگی تنگ کر دیتے، اور کیسے تنگ کرتے ہیں؟ حضرت عامر بن مسلم ایک بزرگ گزرے، امام الانبیاء کے غلاموں طبقات میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا اللہ نے یہ خیال ڈال دیا کہ ہمارے محلے میں جو گورکن ہے قبریں کھودنے والا، اس کی پوری زندگی گزری ہے قبرستان میں، تو میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ کبھی قبرستان میں کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ یہ خیال آیا تو میں اٹھ کے اس کے گھر چلا گیا، تو میں نے اس سے پوچھ لیا، تو وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ ایک ایسی چیز دیکھی ہے، ایسا منظر دیکھا ہے کہ اسی نے میری غفلت کی پٹی بھی اتار دی تھی، پہلے میں بھی غفلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا میرا پیشہ ہے کہ میں 2 3 4 قبریں نا تیار کر کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ آ کے نا وہ قبر مجھ سے خرید لیتے ہیں، اس کی مزدوری مجھے دے دیتے ہیں، اسی پر میری گزر اوقات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح میرا سلسلہ چل رہا تھا، تو وہ کہتا ہے ایک دن میں نے 2 قبریں تیار کر لی تھی اور تیسری قبر کھودنے لگا، تو جو ہی قبر میں نے کھودنا شروع کی نا اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، گرمی آنے لگ گئی، سیک آنے لگا قبر سے، جیسے آگ سے تپش آتی۔ میں بڑا حیران ہوا، اس کے کنارے پہ ایک جھاڑی تھی، اوپر میں نے نا کپڑا ڈال کے نا چھتری سی بنا لی، سایہ سا بنا لیا کہ جیسے بھی ہے اس قبر کو بھی مکمل کرنا ہے، تیار کرنی ہے۔ میں پسینے میں بھیگ گیا، تپش آ رہی تھی اس سے، وہ قبر بھی میں نے تیار کر لی۔ وہ کہتا ہے اب 3 قبریں تیار تھیں اور میں سامنے درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا، اب میرا گاہک کب آتا ہے، گاہک کے انتظار میں۔ وہ کہتا ہے عمر بن مسلم اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے 2 سوار اترے ہیں، چہروں پہ نقاب، سواریوں سے اترے اور جو پہلی قبر کھودی تھی نہ وہاں آ گئے، ان میں سے ایک سرانے کی طرف، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، جو سر کی طرف تھا وہ پاؤں والے کو کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ پہلی قبر کا یہ فیصلہ کیا اس نے، 12 میل لمبی 12 میل چوڑی، یہ لکھ دو۔ اس نے لکھ دی، میں دیکھ رہا ہوں وہ دوسری قبر پہ آ گئے، اس نے کہا اب لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی لکھ دی۔ وہ پھر تیسری قبر پہ آ گئے جس سے مجھے تپش آئی تھی، کہتا اللہ کی عزت کی قسم میں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا اور میرا رب مجھے دکھا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا اب لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اب یہ بتانا چاہتا ہوں
قبروں کی زندگی تنگ کیسے کرتا ہے. وہ کہتا ہے بابا میں نے دیکھا اس نے اشارہ کیا انگشت شہادت کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ. اس نے کہا شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کا درمیانی فاصلہ لکھ دو اس قبر کے لیے. وہ بھی لکھ دی اس میں. جس انداز سے وہ آئے تھے نا اسی انداز سے بیٹھے سواریوں پھر آسمانوں میں غائب ہو گئے. اب میں منتظر تھا درخت کے نیچے کہ دیکھتے ہیں ان قبروں میں کون کون آتے ہیں. ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا, بڑے سبق کی بات ہے عورتوں کے لیے. وہ کہتا ہے کچھ وقت گزرا, ایک جنازہ آ گیا, انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی, اس کی مزدوری مجھے دی. لیکن میں دیکھ کر حیران ہوا کہ اس جنازے میں 4 بندے وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا اور 4 یا 5 بندے ساتھ تھے جو پڑھنے آئے تھے, اور بندے ہی کوئی نہیں تھے. میں حیران ہوا, میں نے کہا یار یہ کون مر گیا کہ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے. تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب بندہ مرا ہے. اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے, کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شام میں نہیں ہوتی. ہم نے جنازے بھی تو بھاجی بنا دیے نا, عدلے کا بدلہ دیتے ہیں. میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے, اب ان کا مرا میں بھی پڑھا ہوں. خدا کے لیے جنازے کون پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی تھا, اس لیے کسی نے اہمیت نہیں دی اسے, جنازہ پڑھنے کو نہیں آیا. اور اتنا غریب تھا ہم نے کفن دفن کے لیے چندہ کیا آپس میں, اسی چندے سے تجھے مزدوری دی ہے. وہ کہتا ہے جب وہ یہ بات کر چکے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ غریب تو تھا, اس کا کردار کیسا تھا؟ تو ایک ساتھی کہنے لگا, اس نے کہا سن اللہ کی عزت کی قسم اس کے پاس دولت کی کمی تھی مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا, یہ تلاوت کا غریب نہیں تھا, یہ درود کا غریب نہیں تھا. یہ گلیوں میں چلتے بھی نبی پہ درود پڑھتا رہتا تھا, 5 وقت مسجد میں ہوتا تھا. دولت کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا, کلمے کا غریب نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں نے اس کے نا وہ مزدوری واپس کر دی, کیونکہ میں اس کا مقام تو جان ہی چکا تھا. جیسے 12 میل لمبی مل رہی ہے 12 میل چوڑی مل رہی ہے. میں نے مزدوری واپس کر دی, وہ دفن کر کے چلے گئے. میں پھر درخت کے نیچے اب منتظر تھا اب کون آتا ہے. کہتا ہے کچھ وقت گزرا پھر ایک جنازہ گیا, انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خریدی. لیکن میں پہلے سے بڑھ کر حیران ہوا, کیوں؟ اس لیے کہ اس جنازے میں صرف وہ 4 بندے تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا, 5واں بندے کوئی نہیں تھا. کہتا ہے میں حیران ہوا, میں نے کہا یار یہ کون مر گیا؟ وہ اتنے تھوڑے بندے آئے ہیں جنازہ پڑھنے. تو وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے, یہ سفر میں تھا, کوئی مسافر پردیسی مرا ہے, مسلمان سمجھ کے ہم نے چندہ کر کے کفن دفن کا کیا, یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے. وہ بابا کہتا ہے میری چیخ نکل گئی, میں نے کہا تم تو نہیں جانتے ہو کون ہے, مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ کوئی محمد عربی کا سچا غلام آیا ہے, یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے. اس کی مزدوری بھی واپس کر دی, وہ آئے اور دفن کر کے چلے گئے. وہ کہتا ہے اب میں درخت کے نیچے بے قرار تھا کہ اب اس میں کون آتا ہے, اب اس میں کون آتا ہے. تیسری قبر. کہتا ہے کچھ وقت گزرا ایک جنازہ آ گیا, اس جنازے کے پیچھے تمام قسم کے لوگ تھے, بھیڑ تھی جنازے میں. جنازے پر ویلوٹ کی چادر پڑی تھی, اوپر مخمل کی چادر پڑی تھی اور اوپر پھول رکھے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر تیسری قبر مجھ سے خرید لی.
میں حیران ہوا، اتنے لوگ ہیں جنازے میں اور تیسری قبر مجھ سے خریدی ہے. تو میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ ایک امیر آدمی کی بیگم مر گئی. اللہ اللہ ماں بہنوں بیٹیوں سنو عورت کی بات. کہا ایک امیر آدمی کی بیوی مر گئی. میں نے کہا بتاؤ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اس نے بتایا ان کے گھر میں دولت تو تھی، نبی کی شریعت نہ تھی. پیسے کی کثرت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا دیا تھا. یہ بے پردہ بن سمر کر بازاروں میں پھرتی تھی اور بے پردہ سہیلیاں اس نے بنا رکھی تھی. نمازوں کے وقت بھی اس کے بنگلے کے مسلح ویران رہتے تھے. ان کے گھر کی الماری سے قرآن کبھی پڑھنے کے لیے نہیں نکلا. یہ غافل لوگ تھے. وہ کہتا ہے عمر بن مسلم قبر کھودنے والا کہتا بس یہ منظر دیکھا میری آنکھوں سے بھی پٹی اتر گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو، لیکن یہاں قبروں کے نیچے، زمین کے نیچے، قبروں کے اندر یہاں عہدے نہیں چلتے، یہاں ذات نہیں چلتی، یہاں دولت نہیں چلتی، یہاں صرف کملی والے کی غلامی چلتی ہے، یہاں صرف حضور کی نوکری چلتی ہے. اس ٹکٹکی سے اب بچ نہیں سکتا. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، ٹی وی پر ڈرامے نہ چھوڑ کر نمازیں چھوڑنے والی ہو، فلمیں نہ چھوڑ کر سجدے چھوڑنے والی ہو، ڈرو کہیں یہ فیصلہ نہ کر دیا جائے. اڈوں اور ہوٹلوں پر تاش کھیلتے ہوئے اور حقے پیتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بوڑھو، ڈرو تمہاری قبروں کے یہ فیصلے نہ کر دیے جائیں. رومانٹک ناول پڑھنے والی اور ٹچ موبائلوں پہ فلمیں دیکھنے والی بیٹیوں، ڈرو اس وقت سے تمہارے یہ فیصلے نہ کر دیے جائیں. دودھ میں پانی ملانے والوں اور حرام خور افسروں اور تاجر جو بددیانت ہیں، ملاوٹ کرنے والے تاجروں، ڈرو اس وقت سے کہیں تمہارے لیے یہ فیصلے نہ کر دیے جائیں، کیونکہ ہماری میجارٹی ان فیصلوں کی مستحق ہو چکی. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں تو سب نے آنا ہے. لیکن کون ہے جو اس طرف توجہ کرتا ہے؟ منبر پہ حضور نے فرمایا تھا، اور 15 صدیاں پہلے منبر پر حضور نے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی. یہ 15ویں صدی ہے. 1500 سال پہلے منبر پر حضور نے اپنی ایک حسرت بیان کی تھی اور فرمایا تھا کوئی ہے جو میری یہ حسرت پوری کر دے. اور میری ماں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں اور بزرگوں، آج بھی ہم اگر چاہیں نا اپنے نبی کی وہ حسرت پوری کر سکتے ہیں. آسان ہے، مشکل بھی کوئی نہیں. امام الانبیاء سورہ ملک کے فضائل بیان کر رہے تھے، سورہ ملک کے فضائل بیان فرما رہے تھے. یہ سورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں. اس کی ٹوٹل 30 آیتیں ہیں. چھوٹی سی سورت، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. امام الانبیاء منبر پہ فرمانے لگے احبو، یہ میری حسرت ہے، یہ میری طلب ہے، یہ میں چاہتا ہوں ان تکون هذه سورت فی قلب کل رجل وامرأۃ من امتی. امام الانبیاء نے فرمایا میری حسرت ہے میرے امتیوں کہ یہ جو سورہ ملک ہے نا میرے ہر امتی کے سینے میں چلی جائے. یعنی ہر کوئی اسے زبانی یاد کر لے، یہ میری حسرت. حضور نے فرمایا قربان جائیں حضور کے صحابیوں پر، صحابیات پر. تو جو راوی اس حدیث کے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس دن مدینہ میں نہ کوئی مرد بچا تھا نہ کوئی عورت بچی تھی، نہ کوئی آزاد بچا تھا نہ کوئی غلام بچا تھا. سب نے یہ صورت یاد کر لی تھی کہ جب آقا کی حسرت ہے تو آج ہی یاد کرتے ہیں. مدینہ کے ہر فرد کو سورہ ملک زبانی یاد تھی. وہ اس طرح حسرتیں پوری کرتے تھے. تو اس کے ٹوٹل 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں. اب ہمارے رکشے چلانے والے جو دن بھر اوپر گانے چلاتے ہیں، سزوکیوں کے ڈرائیور دن بھر اوپر گانے چلاتے ہیں، اسی طرح ہوٹلوں والے دن بھر گانے سنتے اور چلاتے ہیں. بسوں میں صرف گانے نہیں ہیں، LCDs لگی ہیں، فلمیں چل رہی ہیں. ٹچ موبائلوں میں جوان لڑکے لڑکیاں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں اور ہر کوئی سورہ ملک سننے لگ جائے
تو جتنا بھی ڈل ہو نہ کند ذہن ہو بندہ، صبح سے شام تک اگر ایک آیت سنتا رہے نا تو شام تک وہ آیت اسے یاد ہو جاتی. اور 30 آیتیں ہیں، مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دنوں میں یہ پوری سورت یاد ہو جائے گی. روزانہ صرف ایک آیت سننی ہے صبح سے شام تک. تو رکشوں پہ اگر یہ چلیں، سزوکیوں میں چلیں، ہوٹلوں پہ چلیں، گھروں میں چلیں، ٹچ موبائلوں میں سنیں. جن کو اللہ نے کاریں دی ہیں وہ باقی سیڈیاں چور کر دیں، آگ لگا دیں انہیں، اور صرف تلاوت سنیں قرآن کی. سورہ ملک سنیں، سن کر بھی نا قرآن دل پہ نقش ہو جاتا. یہ قرآن کا اعجاز، اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے گی. اور پھر امام الانبیاء کے غلاموں، جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے نا اسے ملتا کیا ہے؟ یہ سنیے غور سے. تمہارے میرے نبی خبر دیتے ہیں جب وہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اور مٹی ڈال کے لوگ پلٹ آتے ہیں نا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں امتحان لینے. 3 سوال کرتے ہیں: من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ سوال کرتے ہیں. تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں سوال والے فرشتے بعد میں آتے ہیں، سورہ ملک پہلے پہنچ جاتی. 30 آیتیں ہیں صرف، اور 2 رکوع ہیں، اور 1 مہینے میں یاد کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں. تو امام الانبیاء کے فرماتے ہیں سورہ ملک پہنچ جاتی، اور کرتی کیا ہے؟ اس پوری قبر کو نا اپنے نورانی پروں کے گھیرے میں ڈھانپ لیتی، نورانی پروں میں ڈھانپ لیتی. فرشتے آتے ہیں امتحان لینے کے لیے اس قبر کی طرف، اور انہیں راستہ ہی نہیں ملتا اندر جانے کا. حدیث پاک میں امام الانبیاء کے غلاموں، اس کے زندگی بھر کے گناہوں کا عذاب بھی تیار ہوتا ہے. وہ آتا ہے قبر کی طرف، اندر جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں. سورہ ملک نے پوری قبر کو ڈھانپ لیا، اپنے پروں سے چھپا لیا اپنے پروں کے اندر. فرشتے عرض کرتے ہیں عذاب، مولا تیرا حکم تھا جاؤ امتحان لو، مگر اندر کوئی شے جانے نہیں دیتی. طاقت دیکھو سورہ ملک. فرشتے کہتے ہیں مولا کوئی شے ہمیں روک رہے، اندر نہیں جانے دیتے. اب اللہ آواز دیتا ہے میرے بھیجے ہوئوں کو کس نے روکا ہے؟ یہ تمہارے میرے نبی خبر دے رہے ہیں. سورہ ملک بولتی ہے مولا میں نے روکا ہے، مولا میں نے روکا ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں روکا ہے؟ سورہ ملک. اب حدیث کے لفظ ہے تو جا دے لو، ان کا ترجمہ ہے سورہ ملک قبر والے کی طرف سے رب سے جھگڑا شروع کر دیتی ہے، اللہ سے جھگڑنے لگ جاتی ہے، اور کہتی ہے مولا میرا سوال یہ ہے جب یہ مجھے پڑھتا تھا تو اس کی طرف فرشتے آئے کیوں ہیں؟ اس کی طرف عذاب آیا کیوں ہے؟ یہ روزانہ مجھے پڑھ کے سوتا تھا زندگی میں، کیوں آئے فرشتے، کیوں آیا عذاب؟ جھگڑا کرتی ہے. اور اللہ کو کیا کہتی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، سورہ ملک کہتی ہے، حضور فرماتے ہیں سورہ ملک کہتی ہے مولا یا اعلان کر میں تیرا کلام نہیں ہوں، یا مجھے اپنے قرآن سے مٹا، یا پھر میری مان اور اس کی بخشت کر. اب سننا غور سے، پوری حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ رب العزت آواز دیتا ہے اے سورہ ملک قد شفاعتو کے فی ہے. اللہ فرماتا ہے خوش ہو جا، میں نے تیری مان لی، میں نے اس کی بخشت کر دی. امتحان والے فرشتے بھی واپس چلے گئے، قبر میں داخل ہی نہیں ہونے دی اس نے. سب عذاب لوٹ گئے، اس کی بخشت ہو گئی. امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی سورہ ملک جس نے پروں میں پوری قبر لی تھی نا، اب یہ ایک جنت کی حور کی شکل میں بدل جاتی، جنتی حور کی شکل میں بدل جاتی، اور قبر کے اندر چلی جاتی ہے. فوادع فاہا علی فیہ، حدیث کے لفظ ہے اپنا منہ رکھ دیتی ہے اس قبر والے کے منہ پر، اپنا منہ قبر والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی. اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اس کے ہونٹ چومتی ہے، بوسے دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مرحباً بہذا الفم فروبا ما تلانی، کہتی ہے میں اس منہ کے قربان جاؤں جس نے کئی بار دنیا میں میری تلاوت کی ہے.
اس منہ کو چومتی ہے قبر میں. ہمیں کیا دیتے ہیں؟ عقیدہ کیا دیتے ہیں بعض بدبخت لوگ؟ قبروں والے تو مٹ گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، اور معلوم ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. سورہ ملک حور بن کے اس کے منہ کو چوم رہی ہے، اس کے ہونٹوں پہ بوسے دے رہی ہے، اور کہتی ہے میں صدقے جاؤں اس منہ پر جس نے کئی بار زندگی میں میری تلاوت کی ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب منہ چوم کر ہٹتی ہے نا، پھر سینہ چومنے لگ جاتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ مرحباً بہذا الصدر فربما وعانی. کہتی ہے میں اس سینے کے قربان جاؤں جس نے زندگی میں مجھے پڑھ پڑھ کر یہاں محفوظ کر لیا تھا، یہاں سینے میں محفوظ کر لیا، یعنی زبانی یاد کر لیا تھا مجھے، پڑھ پڑھ کے سن سن کے یاد کر لی. میں اس سینے کے قربان جاؤں. قربان جائیں میرے مولا تیری رحمتوں کی. بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں پھر چومتی چومتی نہ پورے جسم کو، پھر اس کے پاؤں پہ آتی ہے اور اس کے دونوں پاؤں چومتی ہے. وہ حور دونوں پاؤں چومتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ مرحباً بہاتین القدمین بہاتین القدمین فربما قامتا بی. کہتی ہے میں ان پاؤں کے قربان جاؤں جن پہ کھڑے ہو کر دنیا میں کئی بار اس نے میری تلاوت کی ہے. تصور کریں، اب جو صرف سورہ ملک پڑھتا ہے اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، تو جو پورا قرآن پڑھتا ہے زندگی پر اس کا مقام کیا بنے گا؟ آپ تصور کریں. تو 2 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں ٹوٹل اس کی. روزانہ ایک آیت بھی یاد کریں، مہینے میں سورت یاد ہو جائے گی اور حضور کی حسرت پوری ہو جائے گی. تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس طرف آنا چاہیے، قرآن یاد کریں، قرآن سنیں، قرآن پڑھا کریں، لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتی. اور صوفیاء کا ٹوٹکا سن لیں، فقیروں کے ٹوٹکے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، جس دن پہلی رات کا چاند نکلے نا، جس کو سورہ ملک یاد ہو یا دیکھ کر پڑھ سکتا ہو یا پڑھ سکتی عورت، وہ چاند کو دیکھنے کے بعد صرف ایک بار سورہ ملک پڑھ لے، پہلی رات کا چاند دیکھنے کے بعد. اگر زبانی یاد ہو تو سامنے چاند کے کھڑے ہو کے نا دیکھتے دیکھتے پڑھ لے. اولیاء کرام فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مہینے میں 30 دن ہے اور اس کی 30 آیتیں ہیں، اس کی ہر آیت ہر دن کی محافظ بن جاتی ہے. اور اس مہینے میں اس حد تک صوفیاء نے لکھا اور فقیروں نے، اس مہینے میں اگر آسمان بھی زمین پہ گر جائے نا، اس بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا جس نے یہ عمل کر رکھا ہوگا. کتنی طاقت. تو اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر افسوس ہے ہماری زندگی پر. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں پھر ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دیتا. تو قبروں میں یہ حشر ہوتا ہے، اور اگر حضور کے بن جائیں تو پھر یہ عزتیں ملتی، پھر قبروں میں یہ حال ہوتا ہے. پھر امام الانبیاء کے غلام اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. پھر ایسے لوگ جو شریعت کی طرف پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں، پھر قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائیں گے نا تو ہم ان کی آنکھیں چھین چکے ہوں گے، انہیں نابینا کر دیں گے. تو یہ آیت بتا رہی ہے ہم میں سے بہت سے لوگ قیامت کے دن اندھے ہوں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہماری میجارٹی زندگی شریعت کے خلاف گزار رہی ہے. گھروں کے مصلے دیکھ لیں، نمازوں کے وقت بھی ویران رہتے ہیں، ہر جگہ پہ بھیڑ ہے، رش ہے. اگر خالی ہے تو خدا کے گھر خالی ہیں. مسجدیں ہر محلے میں بنی ہوئی اور بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنا دی. اس کی بھی حضور نے خبر دی تھی. ایک حدیث ہے جس میں قرب قیامت کی 72 علامتیں حضور نے بیان کی ہیں، اور اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ، اور دوسری علامت حضور نے فرمائی وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، اور تیسری علامت وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ، قربان جائیں حضور کے علم پر۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، فرمایا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی نہیں ہوں گے۔ ہر محلے کی مسجد سجی ہوئی ہے، پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، کوئی ٹائلوں کا ذمہ لیتا ہے، کوئی ڈیکوریشن کروانے کا ذمہ لیتا ہے، محراب میرے، کوئی کہتا ہے مینار میں بنواؤں گا۔ اس پر بھی حضور نے فرمایا وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرِ، مینارے بڑے اونچے کر دیے جائیں گے مسجدوں کے، مگر اخلاق اتنے ہی نیچے ہو جائیں گے۔ مینارے اونچے ہوں گے، بندے اتنے ہی چھوٹے ہو جائیں گے اپنے امر اور کردار میں۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیں اس محلے کے ارد گرد آبادی دیکھ لیں اور 5 وقت مسجد کے نمازی دیکھ لیں کتنے ہیں۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں نماز کے وقت بھی جو مسجدیں ویران رہتی ہیں، محلے کے لوگ نہیں آتے، مسجد بددعا کرتی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ان محلے والوں نے جس طرح مجھے ویران رکھا ہے نا، تو ان کی نسلوں کو بھی اجاڑ دے، حدیث پاک۔ اور جس محلے کی مسجد آباد ہے سجدوں سے، آقا فرماتے ہیں مسجد بھی دعا دیتی ہے انہیں، اور مسجد کہتی ہے مولا اس محلے والوں نے مجھے جیسے آباد رکھا ہے نا، قیامت تک ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھنا۔ اس لیے ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والوں، مسجدوں کی بددعائیں مت لو ورنہ نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، اور ہر گھر میں قرآن بڑا سجا سنورا پڑا ہوگا، سجاوٹ والا قرآن، اوپر غلاف دیکھو بڑے قیمتی ویلوٹ کے غلاف، چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں والے غلاف، ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑا ہے مگر پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو روزانہ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت کے دن میں آنکھیں چھین لوں گا، اور جب میں نابینا کر کے اٹھاؤں گا نا قبروں سے، تو ہر کوئی چیخ رہا ہوگا، اور قال، اور ہر کوئی کہے گا رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا۔ قرآن میں اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، ہر کوئی چیخ کر کے گا مولا دنیا میں تو بڑی آنکھوں والا تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھی، میری نظر بڑی تیز تھی، یہ میں نابینا کیسے ہو گیا؟ آج آنکھیں کہاں گئی میری؟ اللہ فرماتا ہے میں جواب دوں گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسی۔ اللہ فرماتا ہے میں جواب دوں گا بدبخت یاد کر، آنکھیں تو دی تھی میں نے، بڑی موٹی آنکھیں تھی، بڑی تیز نظر تھی، مر گئی ان آنکھوں کے ساتھ تو ٹی وی دیکھ لیتا تھا، فلمیں اور ڈرامے دیکھ لیتا تھا، بد نظری کرتا تھا، اور ہر شے دیکھتا تھا، نہیں دیکھتا تھا تو میرے مصطفیٰ کا قرآن نہیں دیکھتا تھا۔ تو جو آنکھیں قرآن پر نہ کھلی وہ آج اس لائق نہ تھی کہ انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے، اس لیے ہم نے وہ آنکھیں ختم کر دی۔ اندھے لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں میں انا تے تلکن رستہ، کیوں کر رہے سنبھالا؟ پھر راستے بھی وہ اتنے کچھن، حشر کا میدان، اور تاریکیوں پہ تاریکیاں، پھر آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ میں انا تے تلکن رستہ، امام الانبیاء کے غلاموں کیسے بچیں گے؟ اس سے پہلے شریعت والی آنکھیں تیار کر لو، مصطفیٰ کی شریعت والے کان تیار کر لو، یعنی وہ آنکھیں جو صرف اسے دیکھیں جس کو دیکھنے کی اجازت، وہ کان صرف وہ آواز سنے جس کے سننے کی اجازت، ہاتھ صرف اسے ٹچ کریں جسے چھونے کی اجازت، پاؤں صرف وہاں چل کے جائیں جہاں چل کے جانے کی اجازت، دل و دماغ صرف وہ سوچے جس کے تصور اور سوچنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہمارے کان غلط سن رہے ہیں، ہاتھ غلط پکڑ رہے ہیں، قدم غلط راہوں پہ چل رہے ہیں۔